لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللہ کریم جل مجدہ اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے۔ دائرۂ امکان میں جتنے اوصاف حمیدہ ہیں اللہ پاک نے بڑی ہی فیاضی سے وہ سب اوصاف محمودہ اپنے حبیب پاک کو عطا فرمائے۔ بس وہ صفتیں رب نے نہیں بخشی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص شانیں ہیں، صفتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا نہیں کرتا۔ اس لیے میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، دائرۂ امکان میں جتنے اوصاف حمیدہ ہیں وہ سارے کے سارے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں آنچ خوباں ہمہ دارن آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ یعنی جو صفت اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بخشی ہے، اور ایک صفت تو نہیں بخشی، 1,24,000 یا کم و بیش جتنے اللہ کے پیغمبر ہیں سب کو طرح طرح کی شانیں عطا فرمائی ہیں، لیکن وہ ساری شانوں کو جمع فرما کر اور اس میں اپنے حبیب کی شانوں کو جمع فرما کر پھر وہ اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ یہی علماء نے اس آیت کریمہ کے
فکرے کا مفہوم بیان کیا ہے، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ۔ اس میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کا ذکر ہے کہ سارے نبیوں کے کمالات اللہ پاک نے حضور کو عطا فرمائے، بلکہ اللہ پاک نے اپنے اسماء گرامی، اسم، نام، وہ بھی اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم ہے نا۔ رؤوف ہونا، رحیم ہونا، کریم ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں، اس کی صفتیں ہیں، اس کی اسماء ہیں۔ اللہ پاک نے یہ اسماء گرامی جو اپنے تھے وہ بھی اپنے محبوب کو عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ ساری صفتوں کا، ساری شانوں کا احاطہ کرنا کسی بشر، کسی عالم کے بس میں نہیں ہے۔ ہاں، ہم کبھی کبھی کوئی ایک شان منتخب کر لیتے ہیں اور پھر اس کے متعلق مطالعہ کرتے ہیں۔ آج جو نبی پاک کی شان میرے پیش نظر ہے وہ سرکار کی صفت بشارت ہے۔ بشارت کا کیا معنی؟ خوشخبری دینا، خوشخبری دینا، اپنی امت کو صرف نہیں، ساری دنیا کے انسانوں کو۔ اسی وجہ سے سرکار کے دو نام قرآن پاک میں آئے، ایک بشیر، ایک مبشر۔ معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ بشیر کا معنی بھی بشارت دینے والا، مبشر کا معنی بھی بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، نوید جاں فضا سنانے والا، دلوں کی مرجھائی ہوئی دنیا میں بہار کا پیغام بھیجنے والا، مرجھائے ہوئے دلوں کو راحت پہنچانے والا، غم زدہ کے آنسو پوچھنے والا، بیوہ کا یہ احساس ختم کر دینے والا کہ میرا کوئی پرسان حال نہیں، آ گیا ہوں میں۔ یتیم کبھی محسوس نہیں کرے گا کہ میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میں آ گیا ہوں۔ کوئی دکھی محسوس نہیں کرے گا، میں دکھی ہوں، آ گیا ہے میرا نبی۔ سب دکھ مٹا دے گا، سب غم غلط ہو جائیں گے۔ وہ بشیر بن کر آ گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، ان 30 پاروں میں صرف 4 مرتبہ بشیر کا لفظ آیا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، آپ کو ہم نے حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ 4 دفعہ پورے قرآن پاک میں تلاش کر لینا۔ اور مبشر، بشارت دینے والا، یہ پورے قرآن پاک میں 5 دفعہ آیا ہے۔ 4 دفعہ بشیر اس لیے کہ یار، نبی کے یار 4 ہیں، حضور کے اسم مبارک کے حرف 4 ہیں، اللہ کے اسم مبارک کے حرف 4 ہیں، مقرب فرشتے 4 ہیں، جہتیں 4 ہیں، کعبے کے رکن 4 ہیں، قرآن کے حرف گن لینا، کہیں مغالطہ لگ گئے تو بتا دینا۔ قرآن کے حرف، مسجد کے حرف، منبر کے حرف، یہ 4 کا نور پھیل رہا ہے نا۔ بشیر 4 دفعہ آیا، میرے نبی کے یار 4 ہیں، مبشر 5 دفعہ آیا، 5 تن پاک کے لیے۔ سبحان اللہ۔ دونوں کا معنی ایک ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ وہاں بشیر فرمایا، یہاں مبشر فرمایا، معنی دونوں کا ایک ہے۔ اے میرے نبی، ہم نے تمہیں نذیر تو بنایا ہے لیکن بشیر بھی بنایا ہے۔ اور علم والے ذرا توجہ فرمائیں، نذیر پہلے کبھی بھی نہیں آتا، جب آتا ہے بشیر پہلے آتا ہے۔ یہ خاص بات ہے توجہ والی۔
کیا وجہ ہے؟ نذیر پہلے آ جاتا نہیں، پیچھے رہے نذیر، اس لیے کہ نذیر تو بیگانوں کے لیے ہے اور بشیر اپنوں کے لیے ہے۔ یہ بشارت پہلے سنائیں گے، جو مان جائے، نہیں مانے گا پھر منانے کی کوشش کریں گے، نہیں مانے گا پھر بھی منانے کی کوشش کریں گے، اور جب جسم سے جان یہاں تک آئے گی پھر بھی منانے کی کوشش کریں گے۔ اب نہیں مانتا، اب نذیر ہے اس کے لیے، ورنہ بشیر ہے سب کے لیے۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم فرماتے جب بھی کوئی اجنبی آتا، بدو آتا، کوئی بھی آتا، پہلی دفعہ میرے مصطفیٰ کے رخ انور پر نظر ڈالتا، روب سے کانپنے لگ جاتا، اور جب بیٹھ جاتا گھل مل جاتا۔ پہلی نظر میرے نبی کی روب والی ہوتی تھی، اور جب محبت کے دائرے میں آ جاتا اسے سکون مل جاتا۔ میں رحمت کے سائے میں آ گیا ہوں، میں آب کوثر کے کنارے پر آ گیا ہوں، میں زمزم کے کنویں میں چلا گیا ہوں، ٹھنڈک مل گئی، پیار مل گیا، محبت مل گئی، رحمت مل گئی، رافت مل گئی، شفقت مل گئی۔ نبی نے اپنے قریب بٹھا لیا اور بشارت سے نوازا۔ بشارت دو قسم کی ہے، ایک عمومی، ایک خاص۔ عمومی بشارت من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور دنیا والوں جس کا آخری کلام زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہوگا وہ جنتی ہے۔ ہم اس کی پچھلی زندگی کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ شرک کرتا رہا ہے، یہ کفر کرتا رہا ہے، یہ فسق و فجور کرتا رہا ہے، اس نے اپنی جوان بچیوں کو، معصوم بچیوں کو زندہ گور کیا ہے، یہ شراب پیتا رہا ہے، اس نے قتل کیے ہیں، یہ ظالم ہے پرلے درجے کا، فسق و فجور میں زندگی گزارنے والا، خواہ 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، 100 سال بھی اگر اس نے رب کی نافرمانی کی، جب دنیا سے جانے لگ گیا اس کی زبان پر آ گیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی بشارت ہے، لیکن اپنی مرضی سے کوئی یہ کلمہ نہیں کہہ سکے گا۔ دیکھو نا، جب جسم قبر میں دفن کر دیتے نا اور مٹی ڈال کر جانے والے واپس چلے جاتے ہیں تو نکیرین آ جاتے ہیں، اٹھ بھائی، اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ پتہ نہیں کون سی زبان دنیا میں بولتا تھا، سندھی، بلوچی، ہندی، پنجابی، فارسی، بے شمار زبانیں، یہ تو کوئی زبان بولتا تھا نا، باقی عربی تو نہیں سمجھتا تھا۔ فرشتے عربی میں سوال کریں گے، یہ عربی میں جواب دے گا۔ یہاں پڑھو نہ پڑھو، قبر میں تمہیں عربی بولنی ہی پڑے گی، وہاں انگلش نہیں بولو گے، وہاں عربی میں جواب دو گے۔ عربی پڑھی ہی نہیں، کیسے جواب آئے گا؟ یہ تیری زبان پر جواب ایمان کی قوت سے جاری ہو رہا ہے، تیرے اندر ایمان ہے، اس ایمان کی قوت سے یہ جواب جاری ہو رہا ہے۔ آدمی مرضی سے جواب نہیں دے گا، اس کے ایمان بولے گا۔ اسی طرح جب آخری وقت آتا ہے، اپنی مرضی سے کلمہ نہیں پڑھتا، اس کے ایمان اور اعمال صالحہ ان کی برکت سے زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور کچھ اللہ کے عاشق ہیں، ان کی بھی ایک بات میں شامل کر لو، بڑا لطف آئے گا۔ وہ سارے تو چائے پینے والے شوگر کے مریض نہیں ہیں نا، ذرا چینی کی 2 چمچ ڈال لو۔ شیخ شبلی کا جب وقت آخر آیا، یہ حکم ہے شریعت کا، مرنے والے کے پاس بیٹھو اور پاس بیٹھ کر اسے کلمہ طیبہ پڑھ کر سناؤ، تلقین اسے کہتے ہیں۔ اسے نہ کہو کلمہ پڑھ، خود پڑھو تاکہ وہ بھی پڑھنے لگ جائے، اس لیے کہ وہ سب تکلیف میں ہے، اور تکلیف میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم اسے کہو کلمہ پڑھ، وہ کہتا میں نہیں پڑھتا تو بے ایمان ہو گیا، لہٰذا اسے نہ کہو کلمہ پڑھ بلکہ تم کلمہ پڑھو۔ شیخ شبلی کے پاس بیٹھ کے دوست ہے نزک عالم تاری تو کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ یہ تھے عاشق، عاشقوں کا بڑا مقام ہے، پگڑی گرتی ہے سر سے۔ شیخ شبلی کو غصہ آ گیا، ایک ہے اسم، ایک ہے مسمى۔ مسمى جس کا نام ہے، اسم وہ جو نام ہے۔
غلام محمد یہ اسم ہے، جس کا یہ اسم ہے وہ مسمى ہے، یعنی وہ ذات۔ شیخ شبلی کو غصہ آ گیا، فرمانے لگے کیا کرتے ہو، مجھے مسمى سے ہٹا کر اسم کی طرف لاتے ہو؟ میں وہاں پہنچ چکا ہوں، مجھے قرب حاصل ہے، اب مجھے اسم کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہے یہ ضمناً بات آ گئی تو ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں مل جائیں، ان کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس قوت سے پھر وہ آخری وقت لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اور سرکار کی بشارت ہے اس کے لیے، پھر تیرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، چلتے چلو، سیدھے چلو۔ سبحان اللہ۔ اور ایک ہے مخصوص بشارتیں، میں آج مخصوص بشارت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، اس کے راوی حضرت حذیفہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں سرکار کے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ جو حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں یہ ترمذی شریف میں بھی ہے اور مسند امام احمد میں بھی ہے۔ حدیث کی دو بڑی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میں حدیث پیش کروں گا، اس کے بعد آپ کا میں تأثر وصول کروں گا کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے بارے میں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنی والدہ صاحبہ سے اجازت طلب کی۔ انہیں والدہ صاحبہ گھر میں ہی رہنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے اور باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اجازت کس بات کی طلب کی ہے کہ مجھے اجازت فرمائیں آج میں مغرب کی نماز حضور کے ساتھ پڑھوں، اور اس کے بعد اماں جی تمہارے لیے اور میں اپنے لیے حضور سے دعائے مغفرت کی درخواست کروں۔ دیکھیں نا، دو مقصد ہیں گھر سے نکلنے کے لیے، ایک تو سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل کروں، اور دوسرا آخرت بہتر ہو جائے گی، سرکار ہاتھ اٹھا دیں گے، اماں جی تمہاری بھی میری بھی منزل آسان ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ بات گھر میں ہوئی اور صرف والدہ نے سنی ہے، کسی کو اس کی خبر نہیں۔ تو آپ گھر سے نکل کر مسجد نبوی شریف میں آ گئے اور آقا کریم کے پیچھے مغرب کی نماز ادا کی۔ میں بالکل لفظ بلفظ اس حدیث پاک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، عبارت پڑھ کر نہیں سنا رہا، عبارت بھی سن لو۔ قلت لأمی دعینی آت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصلی معہ المغرب واسألہ ان یستغفر لی والا کے، میں نماز حضور کے ساتھ مغرب کی پڑھوں اور اماں تیرے لیے اور اپنے لیے حضور سے دعائے مغفرت کرواؤں۔ ہم بھی بزرگوں کو بات جاتے ہیں، دعا کے لیے جاتے ہیں، کون سی دعا کرانے کے لیے؟ اپنے دلوں میں ذرا جھانک کر دیکھیں، سب کی دعائیں دنیا کے متعلق آخرت کے متعلق نہیں ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت نصیب فرمائے، یہ دعا کرے اللہ پاک میرے گناہ معاف فرمائے، یہ دعا کرے اللہ پاک میری عاقبت اور آخرت اچھی فرما دے۔ یہ جو مزاروں پر جاتے ہو نا تو وہاں آنسو بہانے والے لوگوں کو دیکھتے ہو، یہ سب دنیا کے دھندوں میں بیچارے پھنسے ہوئے ہیں۔ اور آج کل رب کی رحمت بڑی سستی ہے، جس کا کوئی طالب نہیں، جنس میں جس چیز کو مارکیٹ میں جس جنس کو کوئی نہ پوچھے وہ بڑی سستی ہو جاتی ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ آج کل اللہ کی رحمت بڑی سستی ہے، کوئی اسے پکارے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ کوئی تو آیا ہے نا۔ فاتحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا، فصلیت مع المغرب، میں نے حضور کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ لی، میرا ایک مسئلہ حل ہو گیا، اب میں حضور سے دعا کرانا چاہتا ہوں لیکن موقع نہیں مل رہا۔ کیوں؟ فصلی حتی صلی العشاء، اس لیے کہ حضور نماز پڑھتے رہے، مسلسل نوافل پڑھتے رہے حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ دوستوں کو یاد ہے ہماری بھی کوئی شام ایسی گزری ہے، پیاری شام، موسم تو بڑے اچھے اچھے آتے ہیں، فراغت بھی ملتی ہے، طبیعت بھی ساتھ دیتی ہے، صحت بھی ہے، لباس بھی عمدہ ہے،
سکون بھی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ مغرب سے لے کر ہم نے عشاء تک اپنے رب کو سجدوں سے راضی کرنے کی کوشش کی ہو؟ توجہ ہے نا جی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ کر نوافل پڑھتے رہے حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، اور بہت سے بزرگ آج دن تک اس عمل کے پابند ہیں اور عادی ہیں، اور اگر عشاء تک نہیں تو کم از کم اوابین کے نوافل تو عام لوگ پڑھا کرتے ہیں۔ یہ تو پڑھنے کی عادت ڈالو۔ 6 نفل ہیں، 2 حفظ الایمان کے ہیں، 8 نفل ہیں۔ انشاءاللہ حضور محبوب الہی خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء ضمانت دیتے ہیں کہ جو یہ 2 نفل پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی ایمان کی حفاظت فرمائے گا، اور تیرا گھر، تیرے بچے، تیرا کاروبار، تیری دکان، تیری دولت، تیری جائیداد خدا کی قسم اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا تیرا ایمان قیمتی ہے۔ دنیا جاتی ہے تو چلی جائے، ایمان کی شمع روشن رہے۔ مومن کی تو اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ نبی پاک نے عشاء کی نماز تک نماز پڑھی، عشاء کی نماز تک نمازیں پڑھتے رہے، نوافل پڑھتے رہے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، بندہ نوافل کے ذریعے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ فرض تو قرض ہے، وہ تو ہر سجدے کرنے ہیں، وہ گنے ہوئی رکعتیں ہیں، پڑھ لو، فارغ ہو گئے۔ لیکن اب پیار کی نمازیں بھی تو پڑھو نا۔ پیار کی سب سے بڑی نماز نماز تہجد ہے۔ اب صبح کی نماز تہجد کی طرح ہوگی، لوگ اٹھتے ہیں جو نمازی ہیں پکے، اور فجر کی نماز پڑھ کر پھر سو جاتے ہیں، یہ تہجد کی طرح بن گئی ہے۔ کیسا وقت آ گیا، دیکھا بھی ہے، کتابوں میں بھی پڑھا بھی ہے، بزرگوں کے حالات عجیب لوگ تھے، وہ عجیب لوگ تھے۔ ہمارے امام اعظم جن کے ہم مقلد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، سارے اماموں کے سردار، 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے۔ آج کا ذہن تو اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، جو تیرا ذہن قبول نہ کرے وہی ولی اللہ کی کرامت ہوتی ہے، جسے تیرا ذہن قبول نہ کرے وہی پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے، جسے تیری عقل تسلیم نہ کرے وہی رب کی قدرت ہوتی ہے۔ مجھے اتنا سمجھا دے بیٹا، تو سائنس میں بڑا لائق ہے، یہ کھجور کی اتنی گٹھلی میں اتنا بڑا درخت رب نے کیسے جمع کر دیا؟ کوئی مجھے سمجھائے، میں نے سائنس پڑھی نہیں۔ اور کتنا لمبا کھجور کا درخت دیکھتے ہو، اس پر شاخیں آتی ہیں، پھل لگتا ہے، اور سب سے زیادہ عمر اس درخت کی ہے، اور ہر سال پھل دیتا رہتا ہے۔ تو اس کی وہ سارے پھل بھی، کھجوریں بھی، گٹھلیاں بھی، شاخیں بھی اور تنا بھی، یہ سارے کا سارا رب نے سمیٹ کر اتنی سی گٹھلی میں کیسے رکھ لیا ہے؟ اور انڈا تو اتنا ہی ہوتا ہے نا، جب چوزا نکلتا ہے وہ انڈے سے چھوٹا ہوتا ہے کہ بڑا ہوتا ہے؟ وہ چوزا کیسے نکل آیا؟ اس کے پر بھی ہیں، اس کی چونچ بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، اس کے جسم کا سارا نظام ہے، اور چل رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو ہی باہر نکلتا ہے دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو کیسے پتہ چلا ہے کہ اتنی مرغیوں میں سے میری یہ ماں ہے؟ مجھے سمجھائے نا ذرا، میں ناسمجھ ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے یہ مسئلے سمجھائیں، یہ رب کی قدرت ہے۔ اگر اس پر یقین رکھتے ہیں، اور پھر مجھے یہ بھی سمجھاؤ، ایک کھجور کا خشک تنا میرے نبی کریم کی یاد میں اس طرح روتا ہے جس طرح بچے روتے ہیں۔ جلیل القدر صحابہ اس کا رونا سن رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تنا بھی کبھی روتا ہے، کبھی پتھروں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، کبھی زمین پر کھڑے ہونے والا بشر انگلی کا اشارہ کرے چاند 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، کبھی پیغمبر دعا کرے سورج الٹا لوٹ کر واپس آ جائے، عصر کے وقت پر کھڑا ہو جائے، ایسا دیکھا ہے کبھی؟ یہ جو کچھ پیغمبر کے ہاتھوں پر ہو رہا ہے یہ معجزہ ہے، اور جو ولی کے ہاتھ پر ہوتا ہے وہ کرامت ہوتی ہے۔ یہ امام اعظم کی کرامت ہے۔ 40 سال تک صرف امام اعظم نہیں، تابعین میں سے اور بھی ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے عشاء کے وضو سے صبح کی نمازیں پڑھی ہیں۔ ہم چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہم تو 5 وقت بھی باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ڈائری تیار کرو اپنی نمازوں کی اور لکھو آج دن میں میں نے کون سی نماز باجماعت نہیں پڑھی۔ کتنا نتیجہ آئے گا جی؟
5% نمازی ایسے ہوں گے 100 میں سے 5 جو 5 وقت با جماعت نماز پڑھتے ہیں۔ نمازیں گئی، اب رمضان شریف آ گیا، لوگ کہیں جی بڑی گرمی ہے، روزے بھی گئے، زکوٰۃ کا کون حساب کرے؟ جی میرا بہت زیادہ مال ہے، کس کس کا حساب کروں؟ نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ بھی گئی۔ دین کدھر رہ گیا؟ جس کے پاس ہے وہ بھی پسند نہیں ہے، جس میں ہے وہ بھی پسند نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھڑا کرو آج کتنے لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، مجھے پتہ ہے، آخر میرے پاس آتے رہتے ہیں نا، مجھے پتہ ہے، میں ہاتھ کھڑا کرا کے نہیں پسند کر رہا، پردے میں رہنے دو۔ اور اگر یہ پوچھوں کہ آج اخبار کتنے لوگوں نے پڑھا ہے، سارے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے، ہم نے جی پڑھا ہے اخبار۔ ٹی وی رات کو کتنے لوگوں نے دیکھا ہے، سارے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے، ٹی وی دیکھا ہے جی، اخبار پڑھا ہے۔ جو رب نے قرآن نازل کیا ہے وہ ہندو کے لیے کیا ہے، یا جاپان والوں کے لیے کیا ہے، یا چائنا والوں کے لیے کیا ہے؟ نہیں، وہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کتاب آئی ہے۔ اگر آپ نے نہیں پڑھنا تو کون پڑھے گا؟ سمجھنا دور کی بات ہے، عمل کرنا اس کے بعد کی بات ہے۔ کم از کم پڑھنے کی تو سعادت حاصل کریں۔ ایک حرف پر میرے رسول نے فرمایا 10 نیکیاں۔ رب سے کم از کم توفیق ہی مانگا کرو، کم از کم احساس ہی پیدا ہو جائے۔ اور اقبال بیچارہ روتا روتا قبر میں چلا گیا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اور جو قافلہ لٹ جائے اور قافلے کو اس بات کی فکر ہی کوئی نہ ہو کہ میں لٹ گیا ہوں، پھر اس کی ناکامی پر آنسو نہ بہائے تو کہے کیا کریں؟ سبحان اللہ، کہاں سے چلے تھے، کہاں پہنچے؟ پھر مجھے اقبال ہی یاد آ رہا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ ہماری تقدیر کا فیصلہ، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ فرماتے جس قوم کا تقدیر کا سورج نصف النہار پر ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی ہیں، وہ خارہ شگار تلواروں سے راستے صاف کرتے ہوئے چٹانوں سے آگے گزر جاتے ہیں، اور بعد میں آنے والوں کے لیے ان کے راستے میں پھول بچھا جاتے ہیں۔ اور جب تقدیر کا سورج، بخت کا سورج، خوش قسمتی کا سورج غروب ہو جاتا ہے، اس وقت اس قوم کے پاس پھر طبلے باجے سارنگیاں جی بس یہ بجنے لگ جاتی ہیں، موسیقی۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب تبلے لاؤ مسجد میں، یہاں بجاؤ، یہاں ہی تو روح کی غذا ملتی ہے نا۔ رکھو محراب میں، ممبر پر رکھو، ہم نیچے اتر جاتے ہیں، بجانے والوں کو لاؤ، روح کی غذا حاصل کرو۔ کیسی سوچ ہے، کیسی عقل ہے؟ پردے پڑ گئے۔ میرے مصطفیٰ کی محفل میں سارنگیاں باجے ہوتے تھے، اور کوئی تو مجھے بتائے نا۔ مسجد نبوی میں سارنگیاں بجتی تھی، باجے بجتے تھے، تو پھر صحابہ کرام کو تو روح کی غذا نہ ملی، وہ یوں ہی چلے گئے۔ آج تو روح کی غذا حاصل کرنے کے لیے یہ موسیقی کا شغل کر رہا ہے؟ نہیں، روح کو غذا ملتی ہے ذکر یار سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ امرنی بمحق المعازف والمزامیر، مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ میں یہ آلات طرب جو ہیں موسیقی کے آلات، ان کو مٹا دوں، توڑ کر رکھ دوں۔ اچھا بھائی، حدیث پاک تو بیان کروں گا انشاءاللہ، لیکن تھوڑا یہ اصلاح کی بات بھی کرنی چاہیے نا، اگرچہ جوانوں کو پسند نہیں آتی، یہ پسند نہیں نہ آ رہی۔ 3 طرح کی عام طور پر ہم آواز پسند کرتے ہیں، اور جب گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیسٹیں ہوتی ہیں، شغل کے طور پر لگا لیتے ہیں، سفر اچھا ہو جائے۔ ایک تو ہے تلاوت قرآن پاک، کسی قاری صاحب کی آواز، ایک ہے نعت شریف، ایک ہے قوالی، ہاں تو چوتھی کسی مولوی صاحب کی آواز۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو گاڑیوں پر سفر کرتے ہو، کون سی کیسٹ لگانا پسند کرو گے؟ تلاوت کبھی نہیں میں نے سنا،
کسی عالم کا واز وہ بھی بہت کم، نعت شریف ہاں وہ ہے، اور قوالی وہ تو ماشاءاللہ بہت عام ہے نا، کیونکہ اس میں موسیقی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا کریم ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری دستگیری فرما۔ ہم ڈوب رہے ہیں، ہم ڈوب رہے ہیں، ہمیں بچا، تیرے بغیر کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ حدیث آپ مکمل کرتے ہیں جی دوستو، آپ اپنے حالات کو اچھی طرح جانتے ہو، کون ہیں، کہاں سے آئے، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، یہ سب کچھ ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھ کر حضور نفل پڑھتے رہے، عشاء کی نماز ہو گئی، اور عشاء کی نماز پڑھ کر سرکار اپنے کاشان اقدس کی طرف تشریف لے چلے، اور مجھے اب یہ کہ آپ اندر چلے گئے پھر میں دعا نہیں کرا سکوں گا، تو والدہ کے پاس جلدی واپس بھی جانا ہے، وعدہ کر کے آیا ہوں کہ دعا کراؤں گا تیرے لیے بھی اپنے لیے بھی، اب میں کیا کروں؟ آہستہ آہستہ، پیچھے سے حضور کا آواز نہیں دی، یہ بڑی بے ادبی والی بات ہوتی ہے، پیچھے سے سلام کرنا، آواز دینا کسی عزت والے شخص کے لیے بہت بے ادبی ہے۔ انتظار کرو، رک جاؤ، سامنے سے آ کر سلام کرو، مصافحہ کرو، بات کرو، یہ سارے آداب سیکھنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اس زمانے میں یہ کمکمیں، یہ فانوس، یہ لائٹیں نہیں ہوتی تھی، گھروں میں دیے چراغ نہیں چلتے تھے، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا تھا۔ سرکار آگے آگے جا رہے ہیں، حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، تو لازمی کچھ فاصلہ تو ہوگا نہیں جی۔ اب میں حدیث پاک کے بغیر بات نہیں کروں گا، سن لو۔ میں آپ کے پیچھے چلا، فسامع صوتی، حضور نے میرے قدموں کی آواز سن لی کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، یہ نہیں پتہ کون آ رہا ہے۔ اتنے جو نماز میں صحابہ تھے، عشاء کے وقت ہے، کون پیچھے آ رہا ہے؟ فسامع صوتی، میری آواز حضور نے سنی، فقال من ھذا؟ حذیفہ۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی یہ عادت مبارک نہیں تھی کہ مڑ کر پیچھے دیکھیں، ادھر جا رہے ہیں مڑ کر پیچھے دیکھیں، عادت مبارک نہیں تھی، بلکہ سرکار جب بیٹھے ہوتے تھے کوئی بات کرتا ادھر سے، پورے حضور پھر جاتے تھے، ایسا رخ مبارک فرما کر بات نہیں کرتے تھے، نہ ادھر کرتے تھے، پورا پھر جاتے تھے پوری توجہ دے کر۔ یہ ہمارا کام ہے، چلتے ہیں دائیں بھی دیکھتے ہیں، بائیں بھی، پیچھے بھی مڑ کر دیکھتے ہیں، ہر طرف ہماری نظر گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ نبی پاک میں بڑی سنجیدگی، سبحان اللہ، فرمایا من ھذا؟ حذیفہ۔ کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ وہ کیسے دیکھ لیا؟ اندھیرے میں پہچان بھی لیا۔ پھر میں تمہیں امام بخاری کے پاس لے چلتا ہوں، بخاری شریف کھولو۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ، کاش کوئی سمجھنے والا ہوتا، فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لاراکم من وراء ظہری۔ حضور کے پیچھے صحابہ نماز پڑھتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں خدا کی قسم، میرے رسول قسم کھا کر فرما رہا ہے، قسم کے بغیر فرمائے یقین ہے، قسم کھائے سبحان اللہ، آپ کون انکار کرے؟ فرمائے خدا کی قسم، نہ تمہارا رکوع مجھ پر پوشیدہ ہے اور نہ تمہارے دل کی کیفیت پوشیدہ ہے۔ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم وانی لاراکم من وراء ظہری۔ میرا رخ تو قبلے کی طرف ہوتا ہے، لیکن میں پیچھے بھی تم سب کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح روشنی میں دیکھتے تھے، اسی طرح حضور اندھیرے میں بھی دیکھتے، کیونکہ آپ سراجم منیرہ ہے، نور علی نور ہے، اس لیے جس طرح اندھیرے میں دیکھتے، روشنی میں دیکھتے، روشنی میں دیکھتے، اندھیرے میں دیکھتے، آپ کے لیے برابر۔ فرمان ھذا؟ حذیفہ۔ کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ آگے سنو، ایمان والوں کی روحیں وجد میں آ جائیں گی۔ نام حذیفہ کا لے کر فرمایا، میں نے کہا جی یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لک والے امے کا۔ اے حذیفہ کیوں آ رہا ہے؟ اللہ تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے۔
یہ کتاب میرے پاس ہے، ترمذی شریف کوئی دیکھنا چاہے کسی عالم کو بلا لو، میں دکھاؤں گا۔ ملا میرے رسول کے متعلق یہ یقین کر لے کہ وہ دلوں کا راز جانتا ہے، اس لیے کہ خدا کا نائب ہے، اور نائب کو وہ سارے علم اور اختیار دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ من ھذا حذیفہ قلت نعم قال ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک، اور کیا کام ہے تیرا، کیوں آ رہا ہے؟ اللہ تجھے بھی بخشے، تیری اماں جی کو بھی بخشے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دلوں کے راز جانتے ہیں۔ ہم تو مولوی ہیں نا، شاید کوئی بات نہیں مانے گا جی، داڑھی والے جس کی داڑھی نہیں نہ ہے بھی شاعر، اس کی بات سناؤں، وہی بادشاہی کی مسجد کے سائے میں لیٹنے والا شاعر مشرق، ترجمان حقیقت، رازدار حقیقت علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ ہائے ہائے اے رخ تو صبح آثار دہو، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ مبارک یہ زمانے کے لیے اس طرح ہے جس طرح صبح ہو گئی، اندھیرے ختم ہو گئے، چشمے تو بی نندہ ما فی الصدور، یا رسول اللہ آپ کی آنکھ مبارک سینوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے اور دیکھنے والی ہے۔ آپ کسی داڑھی والے کی بات ماننی ہے تو میری مان لو، کسی داڑھی کے بغیر کسی کی بات مانی تو اقبال کی مان لو، بات تو ایک ہی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی وہ کہہ گیا، جو وہ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں۔ اے رخے تو صبح آثار و ظہور، چشمے تو بی نندہ ما فی الصدور۔ فرمایا حذیفہ جی میں حذیفہ ہوں۔ چلو وہ تو نظر آ گئے ہوں گے نا، کسی نے مولوی صاحب نے کہا وہ تو حضور کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میرے ساتھ اٹھے تھے، میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہوں گے، یہ کیسے پتہ چل گیا کہ اماں جی سے یہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں مغفرت کی دعا کراؤں گا؟ فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے بخشے، تیری ماں کو بخشے۔ بھئی آپ میں سے بہت سے لوگ کاروباری ہیں، کسی کے بیٹا باہر ہے، اگر کاروبار کرنے والے کو یہ خوشخبری ملے نا جی آج 1,00,000 منافع ہوا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بیٹا کہے جی میرے کاغذ بن گئے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بیٹا اگر کہے جی میں نے امتحان پاس کر لیا فرسٹ ڈویژن، باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے جی۔ اور 10-12 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی، آج بشارت اور خوشخبری دے دی ڈاکٹر نے تیرا بیٹا ہوا ہے، مبارک ہو، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ دنیا والے دنیا پا کر خوش ہوتے ہیں، ہم مسکین لوگ ایسی حدیثیں پڑھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ خلوت میں بیٹھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، جب نبی پاک کی شان نظر آتی ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ واہ مولا کریم یہاں کہاں نظر جاتی ہے، واہ مولا کریم تو نے اپنے محبوب کو کیسی کیسی عظمتیں، عزتیں، شانیں، برتری، بزرگیاں عطا فرمائی ہیں، قربان جائیں تیری ذات پاک پر بھی، تیرے نبی کریم کی ذات پاک پر بھی۔ یہ حدیث پاک مکمل نہیں ہوئی، انشاءاللہ وعدہ ہے یار زندہ صحبت باقی، آئندہ جمعہ انشاءاللہ مزید اس کا سرکار کی بشارت کا ذکر ابھی نہیں ہوا، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا کہ اس حدیث پاک میں ایک تو یہ بشارت فرما دی نا غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے بھی بخشے اور تیری والدہ صاحبہ کو بھی بخشے، یہ بشارت سرکار نے دے دی، حضور نے فرما دیا، مغفرت ہو گئی، فرما دیا نا۔ چلو چلتے چلتے ایک بات سنو، حدیث مکمل کر لیتا ہوں، 5-10 منٹ زیادہ ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ پھر حضور نے حضرت حذیفہ کو روک لیا، فرمایا حذیفہ ٹھہرو، حذیفہ ٹھہر گئے، فرمایا ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل ھذا اللیلہ، حذیفہ یہ فرشتہ ہے، حذیفہ کو نظر نہیں آ رہا، حضور دیکھ رہے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی سرکار کے پاس جبریل امین حاضر ہوتے تو ہمیں نظر نہیں آتے تھے، حضور دیکھتے تھے، گفتگو بھی فرمایا کرتے تھے،
معلوم ہوا کہ نبی کے پاس نبوت کی وجہ سے کچھ ایسا رب نے نور بخشا ہے، غیر محسوس چیزیں جن کا تعلق خاص طور پر عالم غیب کے ساتھ ہے، نبی کے سامنے سے رب پردے ہٹا دیتا ہے۔ انی اسمع ما لا تسمعون، انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، نبی پاک جو سنتے ہیں کوئی اور وہ سن نہیں سکتا، جو حضور دیکھتے ہیں کوئی اور دیکھ نہیں سکتا۔ ھذا ملک الھذا، اس میں اشارہ ہے محسوس مبصر کے لیے۔ حضور کے سامنے جبریل امین وہ فرشتہ، جبریل امین کے علاوہ ھذا ملک اشارہ فرما رہے یہ فرشتہ ہے، اور یہ بھی حضور بتا رہے ہیں آج کی رات پہلی مرتبہ آسمان سے زمین پر آیا ہے۔ کتنے فرشتے ہیں؟ 10 ہیں، 15 ہیں، رجسٹر حضور کے پاس ہے، حاضری حضور لگاتے ہیں۔ ہاں حضور نے شب معراج جب سیر فرمائی، فرمایا کوئی چپا خالی نہیں کہ جہاں فرشتہ اللہ کے حضور مصروف عبادت نہیں ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کا جو لشکر ہے ملائکہ ہیں بس اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہیں، اور جو کتنے ہیں ان میں سے آج یہ اترا ہے۔ میرا نبی فرما رہا ہے آج سے پہلے یہ آیا ہی نہیں ہے۔ اس کا معنی ہے کہ پوری زمین پر بھی نظر ہے، آسمانوں پر بھی نظر ہے، جو آتا ہے اسے بھی جانتے ہیں، جو جاتا ہے اسے بھی دیکھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارے خیالات کتابیں نہیں، ہمارا عقیدہ نفس شخائش کتابیں نہیں، ہم عقیدہ بنا کر دلائل نہیں ڈھونڈتے، دلائل کی بنیاد پر عقیدہ قائم کرتے ہیں۔ یہ بڑی کمزور بات ہے، یہ ناقابل قبول ہے کہ پہلے عقیدہ بنا لیا پھر اس کے لیے تائید کے لیے دلائل تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ نہیں، قرآن پڑھ، حدیث پڑھ، ان دلائل کی بنیاد پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھ۔ میں ترمذی شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ مسند امام احمد میں بھی حدیث ہے۔ فرمایا ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل ھذا اللیلہ، آج کی رات سے پہلے یہ فرشتہ زمین پر آیا ہی نہیں ہے۔ سرکار تو مدینہ پاک میں، ہو سکتا ہے یہ فرشتہ مکہ مکرمہ آیا ہو، کعبہ شریف کی زیارت کے لیے آیا ہو، جی ہو سکتا ہے بیت المقدس میں آیا ہو۔ نبی پاک پورے وثوق سے کہتے ہیں نبی کا علم ظنی نہیں ہوتا، یقینی ہوتا ہے، یاد رکھ، نبی کا علم ظنی نہیں یقینی ہوتا ہے، اور نبی جو بات کہتا ہے وہ پانی پر لکیر نہیں، وہ کالنقش فی الحجر، لوہے پر لکیر ہے۔ اور میں یہ فرشتہ پہلی دفعہ، یہ کوئی زیادہ نمازی تو نہیں ہے وہاں تک بیٹھے ہیں، ان میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہو جو پہلی دفعہ آئے ہو، لیکن میں نہیں فیصلہ کر سکتا، میری نظر اتنا کام نہیں کرتی کہ یہ نمازی آج پہلی دفعہ آیا ہے، ہو سکتا ہے پہلے بھی آیا ہو۔ لیکن وبار صلی اللہ کے اللہ رحمت للعالمین کا تاج جس کو رب نے عطا فرمایا وہ رحمت للعالمین ہے، عالمین کا، سبحان اللہ، فرمایا پہلی دفعہ آیا ہے، اور کیوں آیا ہے یہ بھی حضور بتاتے ہیں۔ کیوں آیا ہے سنو، استاذن ربہ، اس فرشتے نے رب سے اجازت طلب کی ہے۔ یہ اجازت تو وہاں لی نا، سرکار تو زمین پر ہے، اجازتیں وہاں سے لے کر آیا ہے، یہاں والے کو وہاں کی خبر ہے کہ نہیں خبر؟ اگر کوئی یہ تمہیں کہے کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، نبی کو مان جاؤ گے؟ استاذن ربہ، اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی ہے، کس بات کی؟ ان یسلم علی ویبشرنی بان فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اس فرشتے نے اپنے رب سے اجازت طلب کی ہے، اے اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے حبیب کا جا کر دیدار کروں، سلام پیش کروں اور بشارت بھی سا کر پیش کروں، مبارک دوں۔ کسی کو خوشی کو، آپ کے تعلق دار کو خوشی ہو، پڑوسی کو، رشتہ دار کو، عزیز کو، تو آپ مبارک دینے کے لیے جاتے ہیں نا، میں مبارک دینے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے رب سے اجازت طلب کی ہے، یہ آیا ہے کس بات کی مبارک دینا چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی صحابہ سیدۃ نساء اہل الجنہ بن گئی، اور آپ کے نواسے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ بشارت دینے کے لیے آیا، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضور نے تو یہاں فرمایا تھا نا کہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے،
اور میرے نواسے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حضور نے تو یہاں فرمایا تھا نا. تو مطلب یہ کہ یہاں کی خبر فوراً آسمانوں میں پھیل گئی. اس فرشتے کو بڑی خوشی ہوئی. یہ کہا میں جب تک جا کر زیارت کر کے پاس بیٹھ کر مبارک نہ دوں میں مطمئن نہیں ہوتا. رب کریم مجھے اجازت دے. فرمایا جاؤ جاؤ جا کر زیارت کرو, اجازت ہے. کوئی فرشتہ اللہ کے اذن کے بغیر زمین پر نہیں اترتا. اجازت مانگی. تو یہاں سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ مزید نبی پاک کی بشارت کے سلسلے میں عرض کروں گا اور آپ کے دل انشاءاللہ باغ باغ ہو جائیں گے اور اپنے نبی کی شان نظر آئے گی اور رب کی شان نظر آئے گی. نبی کی, اور جس رب نے ایسا نبی بنایا, ہم تو اس بات پر حیران ہیں, جس رب نے ایسا نبی بنایا اس نبی کی بھی شان بیان کرو, اس رب کی بھی شان بیان کرو. یہ نبی کا ذکر کر کے ہم رب سے روٹھ نہیں گئے, رب سے جدا نہیں ہو گئے, اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. مولا کریم ہمیں حضور کی امت سے بنایا ہے اور ہمارے حضور کو سارے نبیوں کا تو نے سردار بنایا ہے. اس لیے تیری جناب میں سجدے کرتے ہیں اور تیرے نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں. اس سے حمد جس نے تجھ کو, اعلیٰ حضرت نے کہا ہے, اس سے حمد جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. رب کی حمد و ثنا ہے, نبی پر صلاۃ و سلام ہے. رب کو سجدے کرتے ہیں, نمازیں اس کی, عبادت اس کی, اور نبی پاک کی اطاعت کرتے ہیں. رب اس بات پر راضی ہے بندہ مجھے سجدہ کرے اور میرے رسول کی اطاعت کرے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رب کا رسول تمہیں ادا کرے وہ قبول کرو, جس سے روک دے رک جاؤ. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. پھر رب کریم نے کرم مزید فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. میری اطاعت کو رہنے دو, بس تم رسول کی اطاعت کرو, یہی میری اطاعت ہے. سبحان اللہ. میرے رسول کی اطاعت کرو, یہی میری اطاعت ہے, کوئی میری علیحدہ اطاعت نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی؟ نہیں. ذہن میں رکھنا, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کر لی اس نے اپنے رب کی اطاعت کر لی. اور بھی سناؤ, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو, جب اللہ بلائے اور اللہ کا رسول بلائے ان کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جایا کرو. علم والوں کے لیے, طلباء کے لیے توجہ کی ضرورت ہے. استجیبوا للہ وللرسول, دو نام ہیں, دو ذاتیں ہیں, دو ہستیاں ہیں, ایک اللہ کی ایک اللہ کے رسول کی. بلانے والے کتنے ہیں جی؟ دو. بلانے والے تو صیغہ بھی تثنیہ کا ہونا چاہیے نا. دعواکم. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعواکم, جب وہ دو تمہیں بلائیں. دعاکم کا معنی ہے جب وہ ایک تمہیں بلائے. یہ خاص بات ہے. بلانے والے دو ہیں, آگے جو فعل آ رہا ہے وہ واحد کا صیغہ ہے. دعاکم, ایک بلائے. بلانے والے دو ہیں, بلائے ایک بلائے. کیا مطلب ہوا؟ میں جسے بلاتا ہوں وہ تو پھر واپس آتا ہی نہیں ہے نا, بس میرا رسول ہی فقط بلائے گا. اس کا بلانا آپ ہی کہہ دیں, رسول کا بلانا رب کا بلانا ہے. ہم اپنے نفس کی بات نہیں کرتے, راہ راست سے نہیں دور ہوئے, صراط مستقیم کو نہیں چھوڑا. الحمدللہ جادہ حق پر ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے. اور ہم وہ بات کرتے ہیں جو قرآن کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. بلانے والے دو ہیں اور صیغہ واحد کا ہے, جب ایک بلائے دونوں بلا رہے ہیں. ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. ما رمیتا, تو نے نہیں پھینکی. حالانکہ ککریاں تو کنکریاں حضور نے زمین سے اٹھائی تھی نا, اور حضور نے ہی اس طرح پھینکی تھی. شاہت الوجوہ, ہر ایک کے چہرے پر پڑی, ہر ایک کے آنکھ میں مٹی گئی. جتنا لشکر تھا, نبی پاک کے ہاتھ میں مٹھی میں کنکریاں ہیں, کتنی ہوں گی بھائی؟ یوں پھینکی حضور نے. جتنا کافروں کا لشکر تھا
ہر فوجی کی آنکھ میں مٹی گئی، ہر ایک کے چہرے پر سنگریزے گرے۔ رب فرماتے ما رمیتا، اے پیارے نبی تو نے نہیں پھینکی، اذ رمیتا جب تو نے پھینکا۔ ما رمیتا تو نے نہیں پھینکا، اذ رمیتا جب تو نے پھینکا، ولیکن اللہ رما، تو اللہ نے پھینکا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ میرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک پھیلا کر بیٹھے ہیں اور صحابہ آ کر ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کر رہے ہیں، شرف پا رہے ہیں، نسبت پہلے ہیں کبھی سے کبھی تر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ دست پاک سے لمس کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، یہ لمس معمولی بات نہیں ہے۔ عرش والا کیا فرماتا ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے پیارے حبیب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں تیرے ہاتھ پر نہیں، وہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، حدیث پاک میں بھی آیا اور شارح حدیث نے بھی لکھا ہے، ایسا ہوا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا، ہر سعید بن معلّہ ایک روایت میں ان کا اسم مبارک بھی آتا ہے، واقعے متعدد ہو سکتے ہیں، وہ بھی واقعہ یہ بھی واقعہ، وہ نماز پڑھ کر آئے، حضور نے فرمایا تم نے قرآن پاک کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ اس سے حدیث سے پاک سے شارحین حدیث نے یہ مفہوم مراد لیا ہے کہ اگر نماز کی حالت میں حضور بلائیں، اور نماز خاص رب کی عبادت ہے، کبھی ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا نمازی، ایسی حالت میں بھی حضور آواز دے چھوڑ دو نماز چھوڑ دو اور جاؤ رب کے رسول کے پاس۔ اور پھر شارحین حدیث نے لکھا ہے ان اجابت الرسول لا تبطل الصلاۃ، جو رسول پاک کے لیے نماز چھوڑے گا اس کی نماز کبھی باطل نہیں ہوگی، قائم رہے گی۔ اور پھر آ کر باقی پڑھ لے، حضور سے باتیں بھی کرے، کام کے لیے بھیجے، کام کے لیے بھی چلا جائے۔ حضور فرمائے یہ بکری دھو کر لاؤ، دھو کر لائے، صفائی کر دو، صفائی کر دے، اس نابینے کو گھر چھوڑ کر آؤ، گھر چھوڑ کر آئے، جی یہ سارے کام بھی کرتا رہے، نماز بھی جاری و ساری ہے۔ سبحان اللہ، نماز تیری قائم ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، ساری باتیں اپنے مقام پر، لیکن سب میں روح رسول اللہ کی اطاعت، غلامی، فرما برداری، محبت، نیاز مندی، یہ جس میں آ گئی کامل ہو گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا